چیز ہے، آپ سے ایسی کون سی خطا یا غلطی ہوئی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اور رب آپ سے اتنا ناراض ہو گیا؟ تو انہوں نے اس خاتون کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ دوران غسل تم اس خاتون کے منہ میں دبا دینا، جو میت تھی اس کے دولت تھی اور وہ باقی بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ تعویذ کس لیے ہیں، میں نے غربت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ سب سے پہلے معذرت آواز کے لیے، آج طبیعت بہت خراب ہے، گلا بہت بری طرح خراب ہے اور آنکھوں میں جلن کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی۔ بہرحال آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو تو لگتا ہے کہ کچھ چیز ادھوری ہے اور زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہے کہ نامکمل رہ گیا۔ تو کوشش کر رہی ہوں کہ آج آپ لوگوں سے ایک تو واقعہ شیئر کرنا تھا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں جادو ٹونے اس چیز پہ ہم لوگ اپنے ذاتی چیزوں کے حصول کے لیے اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں، اور یتیموں اور بیواؤں جس کے لیے اللہ کا خاص حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق کو کبھی نہ سلب کیا جائے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا، میں بھی وہ گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں آپ کے۔ جب عالم آن لائن ایک پروگرام آتا تھا تو اس میں ایک کالر نے کویسچن کیا، ایک خاتون تھیں، انہوں نے کویسچن کیا کہ عجیب میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں حج پہ گئی اور جب حرم میں داخل ہوئی تو مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، حرم شریف نظر نہیں آیا، سب کو نظر آ رہا تھا بس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں ایسے ہی لوٹ آئی اور باقی سب کو نظر آیا، سب نے سب کیا، مجھے نظر نہیں آیا۔ اور میں اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور مجھے کیوں نظر نہیں آیا۔ اس پر اس ٹائم کے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کون سی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ یا ایسی چیز ہے، آپ سے ایسی کون سی خطا یا غلطی ہوئی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اور رب آپ سے اتنا ناراض ہو گیا؟ تو پہلے تو خاتون نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن بعد میں جب اس پروگرام کے حوالے سے اس خاتون کو سے ڈیٹیل گفتگو کی گئی تو اس نے ایک گناہ کا اعتراف کیا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ عورت کا پیشہ تھا مردوں کو نہلانے کا، میت کو غسل دینے کا۔ میں نے پہلے وہ الفاظ اس لیے بولے کہ عام زبان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی مردوں کو نہلانے والی ہے، میت کو غسل دینے کا کام وہ خاتون کرتی تھی۔ اور ایک فیملی تھی، ان میں بھائی اکٹھے رہتے تھے، ایک بھائی اور بھابھی کا انتقال ہو گیا اچانک، کسی ایکسیڈنٹ میں ہوا، اور ان کے 2 بچے تھے، بیٹا یا بیٹی۔ تو انہوں نے جب وہ میاں بیوی کا انتقال ہوا، یہ اس خاتون کو غسل دے رہی تھیں، تو انہوں نے کہ جو دوسرے عزیز و اقارب تھے، چچا چچیاں وغیرہ، انہوں نے اس خاتون کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ دوران غسل تم اس خاتون کے منہ میں دبا دینا، جو میت تھی اس کے منہ میں دبا دینا۔ اچھا، اس کو کافی پیسوں کا لالچ دیا اور وہ لالچ میں آ گئی، اس نے اس کے منہ میں دبا دیا وہ تعویذ، اور اس کو دفنانے کے بعد کوئی 15-20 دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ جو بچے ہیں ان میں سے بیٹے کی انتقال ہو گیا، اور بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایک بیٹا بچ گیا ان کا، تو انہوں نے پھر ایک تعویذ دیا
اور کہا کہ یہ بچی کے منہ میں دبا دینا، تو وہ اس نے پھر پیسے کے لالچ میں یہ کر دیا، اور مہینے کے بعد اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ مطلب ان بچوں کا پورا خاندان ختم ہو گیا، اور اس کے عوض جتنی جائیداد اور دولت تھی اور وہ باقی بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ تعویذ کس لیے ہیں، میں نے غربت میں ہوں، میں نے اپنے بچوں کا سوچ کے یہ تعویذ رکھ دیے، لیکن جب 1 مہینے بعد بچی اور اس کے بعد بچہ بھی مر گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی تعویذ، یہ کالا علم تھا جس کی بدولت کرنے سے وہ بچی کی بھی جان گئی اور بعد میں بچے کی بھی۔ تو انہوں نے کتنا گھنونا کام ان سے کرایا۔ تو یہ سن کر تو وہ جو عالم تھے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور گناہ آپ کے ہاتھ سے ہو گیا ہے۔ ایون انہوں نے ان کے شوہر کو بھی کہا کہ آپ ان کا سے نکاح بھی واجب نہیں رہتا، آپ ان کو طلاق دے دیں، کیونکہ یہ تو اب ساری زندگی گرے اللہ کے حضور اس چیز سے، کیونکہ میت کو نہلانا ایک بہت مبارک اور نیکی کا کام ہے۔ اس میں ٹھیک ہے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہدیہ بھی چاہیے ہوتا ہے، میت کا احترام ملوذ خاطر رکھنا، اس کا پردہ ملوذ خاطر رکھنا، اس کو جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ تیار کرنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں تھا کہ آپ باہر والوں سے میت کو نہلانے والوں کو اور والیوں کو بلائیں اور ان سے غسل دلائیں۔ جتنے اپنے لوگ پیارے اپنے اپنے ہاتھ سے اپنوں کو غسل دیں وہ سب سے بہترین ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 5 سے 6 میتوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے، جو میرے سب سے قریبی تھی، میری پھپھو تھیں، میری قریبی میری ہمسائی تھیں، 2 میری 2 ہمسائی تھیں، اور ہم نے بہت پیار محبت احترام سے ان کو غسل دیا۔ ہر مسلمان پہ ہے کہ وہ میت کو غسل دے، اس طرح ایک تو نیکی ہوتی ہے، دوسرا آپ کو اپنی موت بھی یاد رہتی ہے، اور آج آپ کسی کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ کل تیری باری بھی آئے گی، کل تجھے بھی کوئی عزت اور احترام کے ساتھ دفنائے۔ تو خدا را لالچ میں، پیسوں کی کسی چیز میں یہ جادو ٹونا آپ کا کس کی زندگی میں کیا نقصان کر سکتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ خود کو ان شیطانی کاموں سے دور رکھیے، اور جو آپ کو فریضہ دیا جائے اس کو امانتاً بہت احترام اور عزت سے ادا کریں، اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی خوشنودی کو کبھی ضائع نہ کریں، ورنہ نہ آپ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے۔ آپ سے دعاؤں کی طالب، طبیعت بہت خراب ہے، بہت شکریہ۔